लाहौर रेप केस की तहकीकात जारी, 50 अफराद के DNA सैंपल ले लिए गए, 6 अफराद के नमूने मैच ना हो सके। FIR और डॉल्फिन अहलकार के बयान में तजाद ने सवालात खड़े कर दिए। वजीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार को केस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इंशाअल्लाह कुछ ही घंटों के अंदर मुझे उम्मीद है कि हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे और वो दरिंदा सिर्फ और शैतान सिर्फ मुलजिम जो है वो गिरफ्तार होंगे और कानून के जरिए से निशाने इबरत बनेंगे। चंद घंटों में केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान पुरुमीद, कहा इदारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मुजरिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे, दुआ करें मुजरिम जल्द पकड़े जाएं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। Shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. That the life and property of the people are not safe, and even innocent travelers on the highway meet serious crime. मोटिव वाकया शर्मनाक है, पुलिस कमान गैर जिम्मेदार और गैर पेशावर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पुलिस निजाम पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। हुकूमत जाग जाए, पुलिस सियासी हो चुकी है, अमन व अमान तबाह हो गया है। लाहौर में खिताब। उस केस में मुलजमान को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें शक का फायदा देके जो है वो उनके बरी होने के इम्कानात जो है वो पैदा कर दिए हैं। हुकूमत जो है उसका कोई ना लॉ एंड ऑर्डर से कोई कंसर्न है, ना उनकी कोई पॉलिसी है। मोटिव ज्यादती केस कमजोर किया जा रहा है, मुलजिमान शक का फायदा उठाकर रिहा हो जाएंगे। राना सना का दावा, हुकूमत अमन व अमान से मुताल्लिक संजीदा नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, मनशियात बरामदगी केस में राना सना पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। बलूचिस्तान असेंबली में सेनेट की नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाब, वोटिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। PTI के मुनीर बलूच, BAP के खालिद बजिंजो, JUIFA के गौसुल्ला मद्दे मुकाबिल। नशिस्त मीर हासिल बजिंजो के इंतकाल पर खाली हुई थी। 2 साल में 5000 अरब रुपए की बचत की, टैक्स फ्री बजट दिया, हुकूमती इखराजात में कमी की, फौजी बजट में इजाफा नहीं किया। मुशीर खजाना हफीज शेख का कराची में खिताब, कहा कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट का शुबा मुतासिर हुआ, मौशी बहाली के लिए सख्त फैसले किए हैं। महंगाई के ताबड़तोड़ हमले, एक हफ्ते में 0.37% इजाफा, 22 अशिया की कीमत बढ़ी, गोश्त, ब्रॉयलर मुर्गी, अंडा, दाल, आटा, दूध और LPG शामिल। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद के अस्पतालों की हालत इज़ार, पॉलीक्लिनिक में हामला खवातीन से नारवा सलूक, बैठने की जगह तक नहीं। दीगर शोबों में भी सहूलियात का फुकदान, कभी मशीनें खराब तो कभी दवाएं नहीं होती, मरीजों की दुहाई। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 584 केसेस रिपोर्ट, 24 घंटे में 3 अफराद चल बसे, अमवात 6373 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे पहले आपको बताएं, गुजरपुरा रेप वाक़े की कड़ियां मजीद उलझने लगी हैं। पुलिस, FIR और डॉल्फिन अहलकार के बयान में तजाद सामने आ गया है। ATM कार्ड इस्तेमाल करने वालों की खबर भी गलत निकली है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने भी कह दिया है कि फॉरेंसिक टेस्ट के लिए दरकार केमिकल खत्म हो गया है। असल मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। तजर्बाकार पुलिस अफसरान की टीमें तश्कील दे दी, माहिर खोजी भी मुल्जिमों की तलाश में लगा दिए। मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारियों की तादाद भी 50 तक जा पहुंची, लेकिन लाहौर वाक़े की गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझने लगी। जाए वकुआ से खातून को किसने रेस्क्यू किया? FIR और डॉल्फिन अहलकार के बयान में खुला तजाद सामने आ गया। FIR में लिखा है कि मुकदमे का मुद्दई सरदार शहजाद अपने दोस्त जुनेद के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचा और खातून को तलाश करने पर वो कच्चे रास्ते पर अपने बच्चों के हमरा मिली। दूसरी तरफ डॉल्फिन अहलकार के मुताबिक वो सबसे पहले जाए वकुआ पर पहुंचा। इधर एक जूता पड़ा हुआ है बच्चे का, जब वो जूता में नजर आया तो हमने उधर फायरिंग की। हमने 6 से 8 राउंड तकरीबन फायर किए हैं।
تو اس کے بعد ہم لائٹ کی مدد سے اپنی ٹارچ کی مدد سے نیچے گئے ہیں موٹر وے پہ، تو آگے ہمیں ایک اور جوتا ملا بچے کا. آگے جا کے دیکھا کہ ایک لیڈیز اپنے بچوں کو، جو اس کے 3 بچے تھے، وہ ان کو سمیٹے ہوئے کھڑی تھی اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی. وائرلیس سیٹ انہوں نے دیکھا تو اس نے یقین کیا. دوسری جانب آئی جی پنجاب نے بھی اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرنے والے مشتبہ افراد کی گرفتاری کی تردید کر دی. کہا جس ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ تمام انفارمیشن شیئر کی گئی وہ ان کا نہیں. پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. کہہ دیا کہ اس کے پاس ڈی این اے پروفائلنگ کے لیے درکار کیمیکل ختم ہو چکا ہے. محکمہ خزانہ پنجاب نے ایجنسی کو 5 کروڑ 44 لاکھ روپے جاری کر دیے ہیں. اب آپ کے ساتھ اہم اور بہت بڑی خبر شیئر کریں گے. لاہور موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے لاہور ریپ کیس کے حوالے سے چند گھنٹے میں بڑی خبر دینے کا اعلان کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مجرم جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. بزدار حکومت ملزمان کی گرفتاری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے. امید ہے کچھ ہی گھنٹوں میں یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا. بزدار حکومت گرفتاری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے. ضلع پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم پورے انتھک محنت کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ جلد ہی جو ہے اپنی جناب کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر مجھے امید ہے کہ ہم اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور وہ درندہ صفت اور شیطان صفت ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوں گے اور قانون کے ذریعے سے نشان عبرت بنیں گے. یہ آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب انعام غنی نے کہا ہے کہ زیادتی کیس میں تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. گرفتاری سے متعلق چلنے والی خبریں حقائق کے منافی ہیں. سوشل میڈیا پر ملزمان کی شیئر کی گئی تصاویر جعلی ہیں. کیس کی تفتیش کو خود مانیٹر کر رہا ہوں. کسی کامیابی پر میڈیا کو خود آگاہ کریں گے. ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آئی جی پنجاب انعام غنی نے کہا ہے کہ زیادتی کیس میں تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. گرفتاری سے متعلق چلنے والی خبریں حقائق کے منافی ہیں. سوشل میڈیا پر ملزمان کی شیئر کی گئی تصاویر جعلی ہیں. کیس کی تفتیش کو خود مانیٹر کر رہا ہوں. مزید آپ کو بتائیں گجر پورہ ریپ کیس میں ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے مقدمے کے لیے قائم کمیٹی کے ایک رکن پروسیکیوٹر کو تبدیل کر دیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے طارق خان سے. طارق بتائے گا کیا وجہ بنی ہے؟ جی جو اجتماعی کیس ہے اس میں پروسیکیوشن کی ٹیم کے ایک رکن کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر رائے مشتاق نے موٹر وے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے کیس میں 4 رکنی پروسیکیوشن کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی تھی، جس میں پبلک پروسیکیوٹر شہباز خان، حبیب الرحمان، ساجد سعید اور محسن حسن بھٹی جو ہیں وہ شامل تھے. تاہم رائے مشتاق آگ نے محسن حسن بھٹی کو کمیٹی سے ہٹا کر ان کی جگہ پروسیکیوٹر محمد شبیر کو کمیٹی میں شامل کر دیا ہے. جی بہت شکریہ طارق، آپ نے اپڈیٹ کیا. لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد پنجاب پولیس اور دیگر سیکیورٹی ٹیمیں گشت کر رہی ہیں. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سعید بلوچ سے. سعید بتائیے گا اب یاد آ چکا ہے ان کو گشت کرنے کا؟ جی ہاں بالکل. موٹر وے خاتون زیادتی کیس کو سامنے لے کر جورسڈکشن کے معاملے پر کافی جو ہے وہ لے دے ہوئی تھی اور میڈیا کی طرف سے بھی اور پبلک کی طرف سے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد گزشتہ روز سے پولیس کو پھر ہوش آیا کہ یہ تو واقعی یہاں پر کسی قسم کے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے، کیونکہ 7 فروری 2020 کو ایسٹرن جو بائی پاس ہے یا جسے لاہور موٹر وے سیالکوٹ موٹر وے کہا جاتا ہے، اس کا وفاقی وزیر شفقت محمود نے افتتاح کیا تھا. اس کے بعد اس دن سے یہ ٹرانسپورٹ کے لیے تو یہ موٹر وے کھول دیا گیا، لیکن یہاں پر کسی قسم کی کوئی جو پیٹرولنگ کا انتظام نہیں کیا گیا، نہ ہی موٹر وے کو یہ دیا گیا تھا. یہ پورا جو علاقہ ہے 91 کلومیٹر کا لاہور سے سیالکوٹ کا، تو گزشتہ روز پھر پنجاب حکومت کی جانب سے یہاں پر SPU اسپیشل پروٹیکشن یونٹ اور پنجاب ہائی وے پیٹرول کے جو فورسز ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ٹول پلازا جہاں سے کہ یہ ایسٹرن بائی پاس یا سیالکوٹ لاہور موٹر وے شروع ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں فورسز نظر آئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پر 4 موٹر بائکس پنجاب ہائی وے پیٹرول کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موبائل وین جو ہے وہ گشت کر رہی ہے. اور ہمیں گائے بگائے یہ یہاں پر نظر بھی آئی ہیں. تو لاہور سے لے کر گجرانوالے تک کا یہ جو فاصلہ ہے اس موٹر وے کا یہ 45 کلومیٹر ہے. تو لاہور کی جو پولیس ہے اس کی جانب سے یہ انتظامات گجرانوالہ تک کیے گئے ہیں، جبکہ گجرانوالہ سے سیالکوٹ تک جو ہے یہ آگے بتائیے گا. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں 250 اہلکار ڈپلوائے کر دیے گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے.
یہ ضرور بتائیے گا ایسی اطلاعات تھیں کہ موٹر وے کے اوپر بہت سارے پیچز ایسے ہیں جہاں پر فینسنگ نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کبھی جانور بھی آگے آ جاتا ہے اور جرائم پیشہ افراد بھی موٹر سائیکل چڑھا لیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک بڑا ایشو ہے اور یہاں پر فینسنگ والا تو ایشو آ رہا ہے اور میڈیا نے بھی اس کو خاصا ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن گزشتہ روز پولیس نے یہ کلیم کیا تھا کہ جیو فینسنگ وغیرہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو کنونشنل میتھڈالوجی ہے اور جدید میتھڈالوجی ہیں وہ دونوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، کھوجیوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ وہ کنٹرول سنبھالنے کے بعد پنجاب پولیس اور دیگر سیکیورٹی ٹیمیں گشت کر رہی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے تھے سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریپ کیس کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیس بریف کریں گے۔ کمیٹی کیس میں ہونے والی اہم پیش رفت سے بھی وزیر اعلیٰ کو آگاہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریپ کیس کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو کیس بریفنگ کریں گے۔ کمیٹی کیس میں ہونے والی اہم پیش رفت سے بھی آگاہ کرے گی۔